إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عہد لیا اس میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ تو سب سے پہلے حقوق اللہ کا ذکر آیا جس میں عبادت کی بات ہوئی، اور پھر حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین پر کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کس درجے کا ہونا چاہیے، اور پھر رشتہ دار، یتیم، مساکین، اور پھر جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ بات کریں لوگوں سے یعنی معاملہ کریں تو وہ احسن ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ تاکید آئی نماز کے قیام کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ لیکن ان ساری باتوں کو جان لینے کے بعد جو تکلیف دہ حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رب نے اس سے کیا عہد لے رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ منہ پھیر جاتا ہے۔ مختصر سا سوال ہے، مختصر سا جواب چاہوں گی آپ کی طرف سے، اور بہت دفعہ ہم اس کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ جانتے بوجھتے ہم قرآن کی تعلیمات سے اعراض کیوں برتتے ہیں؟ جیسے کہ یہاں ہے نا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ جی، سوال میرا یہ ہے کہ جانتے بوجھتے مختلف معاملات میں ہم قرآن کی تعلیمات سے اعراض کیوں برتتے ہیں؟ جی سمینہ بلال۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میم، خواہش کے نفس کی پیروی، انسان اپنا خواہش کی کمفرٹ توڑنا چاہتا ٹھیک، مختصراً سی کوئی مثال دے دیں تاکہ کانسیپٹ اور ہمارا کلیئر ہو جائے۔ ہے۔ میم یہ کہ مطلب جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم کہتے ہیں چلے ہم یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، وہ کرتے کرتے نماز کا ٹائم مطلب لیٹ کر دے، بلا وجہ بغیر کسی وجہ کی نماز کو ڈیلے کر دیا ہے نا۔ وہ نماز پہلے ہی پڑھ سکتا ہے، کام بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ جی اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ ماں باپ کے حقوق کی بات ہے یا رشتہ داروں کے حقوق کی بات ہے۔ اب جیسے کل ایک بات چل نکلی تھی، سدرا نے ایک کوئی ریفرنس دیا تھا، اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو اب سب کو پتا ہے کہ وراثت میں جو ہے وہ بیٹیوں کا حصہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مینشن کیا ہے۔ اور بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا بہت دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے وراثت کی تقسیم کی اور آبائی زمین کی تقسیم کی تو وہاں وہ اس قرآن کے اس حکم سے اعراض برت کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، منہ موڑ یہ لیتے تو ہیں۔ رہتی ہے ٹھیک ہے، جی ایک میم، یہ تو چھوٹی سی رہتی ہے فرق ایسا ہی ہے۔ اتنے پڑھے لکھے دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن جب بیٹیوں کو دینے کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں میرے کو بیاہ دیا بس فارغ ہی کوئی بھیج دیتے ہیں، اس کا کیا حصہ ہے، بس یہ فارغ اس ہے۔ میں وہی یہ تو بات جو کل ہم کر رہے تھے، لاجک وہ یہی دیتے ہیں کہ جی ہم نے ان کی شادیوں پہ اتنا اور اتنا مالیت کا جہیز کیا تھا، حالانکہ جہیز لازم نہیں ہوتا، وہ ایک تحفہ ہے۔ اگر پیرنٹس دیتے ہیں اپنی بچی کو تو وہ بیٹی کے لیے تحفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وراثت کو ساقط نہیں کرتا۔ اگر ایسی ہی آپ نے وراثت ہی کے برابر دینا ہے تو پھر آپ بیٹی کی شادی پہ کچھ مت دیں، صرف اس کو اس کی وراثت کا حصہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اور مرد جو ہے اس کو ایک درجہ عورت سے زیادہ دیا، ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے ہمارے سو کالڈ فیمنزم کی اور سو کالڈ عورتوں کے ان حقوق کی جو اصل میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں بلکہ عورتوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے وہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ملمہ کاری کر دی گئی ہے، اس چیز کو خوبصورت عورتوں کے لیے بنا دیا گیا ہے کہ شاید مرد کی برابری کر کے ہی ان کو ان کے حقوق ملنے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں ہم،
سارے باقی کام بھی کر رہے ہیں، حج عمرہ بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے مرد کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی تو وہاں ہم اعراض برت جاتے ہیں، وہاں ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، یہ تو مجھے بھی اتنے ہی جو ہے وہ باہر نکل کے کام کرنے کی، ہر فیلڈ میں کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، میں بھی جو چاہوں وہ کروں، میں کیوں گھر کی چار دیواری میں رہوں۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس طرح ہم عملی طور پر قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑ جاتے ہیں، جہاں ہمیں پسند آتا ہے چیز، آسان لگتی ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں انشاءاللہ اس کا ذکر دوبارہ آئے گا، پھر اس کو تھوڑا سا پھر سے ڈسکس کر لیں گے مثالوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 84 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے عہد تم سے، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم خون اپنا، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اس چیز کو مان لیا، یعنی اس وعدے کا اقرار کر لیا، وانتم اور تھے تم تشہدون تم گواہ، یعنی تم اس چیز پر گواہ ہو، تم اس چیز پر گواہی دیتے ہو کہ یہ جب وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، تم ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، تو تم جانتے ہو کہ یہ وعدہ تم نے اپنے رب سے کیا ہے، لیکن پھر کیا کیا، ہوا کیا؟ ثم انتم ہؤلائی پھر تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو، وتخرجون فریقا اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم انہی کے گھروں میں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، اور دوسرا معنی اس کا ہے تم مخالفوں کی مدد کرتے ہو، کیونکہ ظاہرہ علیہ کا جب علی کا مطلب آتا ہے نا، ظاہرہ علی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی پشت پناہی کرنا کسی کام میں، ٹھیک ہے، مدد کرنا کسی کی، تو تم مدد کرتے ہو ان کی، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، یعنی دوسروں کی اپنوں کے خلاف گناہ اور زیادتی میں مدد کرتے ہو۔ یہاں تک اس کا سینیریو سمجھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو جانتے ہیں، بنی اسرائیل کا جب ہم تعارف پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کے 3 قبیلے جو تھے نا، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ مدینہ کے اطراف میں آ کے بس گئے تھے۔ جب یہ بسے وہاں پر آ کے انہوں نے اپنی آبادیاں ڈیولپ کی تو اب انہیں مقامی لوگوں کے ساتھ روابط کی ضرورت تھی، تو انہوں نے جو مقامی اوس اور خزرج 2 قبائل تھے مدینہ کے، ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع نے خزرج کے ساتھ معاہدہ کیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ، ٹھیک ہے، بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ اور بنو نذیر اور قینقاع نے خزرج کے ساتھ معاہدہ کیا، اور معاہدہ کیا تھا کہ آپس میں عربوں میں یہ اس کو کہتے تھے حلیفانہ معاہدے، یعنی یہ ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے، ٹھیک، یعنی اس میں یہ ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ آج سے تمہارے دوست ہمارے دوست، تمہارے دشمن ہمارے دشمن، یعنی اگر کوئی تمہارے خلاف لڑے گا، جنگ کرے گا، تو ہم تمہارے ساتھ اس کے خلاف لڑیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ آپس میں تینوں جو تھے کیا تھے، بنی اسرائیل کے قبائل، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، آپس میں یہ ایک ہی باپ کی اولادوں میں سے تھے، یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک جماعت سے تھے، بنی اسرائیل تھے، اہل کتاب تھے، لیکن جب انہوں نے معاہدے کیے تو 2 قبیلے خزرج کے ساتھ ہو گئے، اور وہ کون سے تھے؟ بنو نذیر اور قینقاع، اور بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اب آپ سب نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اسلامیات کی کتابوں میں کہ یہ جو اوس اور خزرج تھے، یہ آپس میں 100 سال ایک جنگ میں جو تھے وہ جنگ کرتے رہے۔ اس جنگ کا نام یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ پتہ ہے وہ جنگ کون سی تھی؟ جنگ بواس، ٹھیک ہے، جنگ بواس میں یہ قریباً 100 سال تک ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ
جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے پہلے ان کے یہ حال ہو گئے تھے کہ ان میں لڑائی جنگ کرنے والے مرد بہت کم رہ گئے تھے، اور یہ خود چاہتے تھے کہ ان کی جو ہے نا آپس کی جنگیں ختم ہو جائیں. تو انہوں نے پھر عبداللہ بن ابئی کو اپنا حاکم بنانے کا سوچا تھا تاکہ معاملات کو سیاسی طور پر نپٹایا جائے بجائے اس کے کہ جنگیں کی جائیں. لیکن ہوتا یہ تھا، بہرحال یہاں پیچھے چلتے ہیں دوبارہ، کہ بنو قریظہ چونکہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر اور بنو قینقاع جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے. تو جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو انہوں نے جو معاہدے کیے ہوئے تھے آپس میں حلیفانہ، یہودیوں نے مدینہ کے جو قبیلوں کے ساتھ اپنے معاہدے کیے ہوئے تھے، تو پھر یہ آپس میں لڑ پڑتے. یعنی بنو قریظہ جو اوس کے لشکر میں ہوتے تھے وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو کہ خزرج کے لشکر میں ہوتے تھے، تو یہ آپس میں بھی جنگ کرتے تھے. پھر تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ وہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے لے رکھا تھا ان سے، اور اس کے 4 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے. نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے. نمبر 3، ظلم اور زیادتی پر کسی کے مددگار نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر آنا ہے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. تو یہ وعدہ ان کا کیا تھا کہ یہ ظلم اور زیادتی پر کسی کے مددگار نہیں بنیں گے. اور چوتھا یہ تھا کہ یہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے. 4 شکیں تھیں اس معاہدے کی. کیا 4 شکیں تھیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتائی، کون دہرائے گا؟ یہودیوں نے سے اللہ نے جو معاہدہ جو عہد لیا تھا اس کی 4 شکیں تھیں اس بابت میں. یہ والا عہد ہے، کون دہرائے گا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. نمبر 1 یہ خون نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے. نمبر 2 جلا وطن نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے. نمبر 3 نمبر 3 ہے کہ وہ فدیہ دے کر قیدیوں کو نہیں چھڑائیں گے، فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑائیں گے. اور نمبر 4 کیا ہے کہ ظلم اور زیادتی پر کسی کی مدد نہیں کریں گے. جب کوئی ان پر ظلم یا زیادتی کر رہا ہے تو یہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، نہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور نہ کسی دوسرے کی مدد کریں گے کہ وہ ان پر ظلم کر سکے. کتنا اللہ نے ان کو سیکیورٹی دی تھی، آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اقرار کیا اس معاہدے کا، یہ مان گئے، لیکن پھر دنیاوی مفاد کی خاطر، دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر یہود آپس میں مد مقابل آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے یہ چاروں جو عہد تھے ان کے، یا ایک عہد کی جو 4 شکیں تھیں، سب کو توڑ دیا. کیسے؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو. جو اوس کے ساتھ تھے اور وہ جو خزرج کے ساتھ آتے تھے ان کو قتل کرتے تھے، اور جو خزرج کے ساتھی تھے وہ اوس کے مد مقابل جو آ رہے تھے، خزرج کے مد مقابل جو آ رہے تھے ان کو قتل کر رہے تھے. یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے. تظاہرون علیہم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم. اب ظاہر ہے جب خزرج اوس کے اوپر حملہ کرتے تو وہاں ان کے گھروں سے ان کو نکالتے، ان کو قتل و غارت کرتے. اسی طرح جب یہ خزرج پر حملہ کرتے، یہ وہاں سے ان کو نکالتے، تو یہ بھی ان ریٹرن ساتھ اسی طرح ایک دوسرے کے گھروں سے نکالنے کا باعث بن رہے تھے، قتل کرنے کا باعث بن رہے تھے. پھر تظاہرون علیہم، اور انہوں نے اوس اور خزرج کی مدد کے چکر میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کی. کس طرح؟ بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ. اسم جو ہے اللہ کی نافرمانی کے گناہ کو کہتے ہیں، اور عدوان حقوق العباد میں کمی کرنا اور لوگوں پر سرکشی یا زیادتی کرنے کو کہتے ہیں. یعنی انہوں نے اللہ کی نافرمانی بھی کی، صریحاً نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا، انہوں نے وہ بھی کیا. دوسرا یہ کہ عدوان کیا، اور وہ کیا کہ ان کا حق تھا، ان کے بھائی بند کا ان کے اوپر، بھائی بندوں کا ان پہ حق تھا کہ یہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے. انہوں نے ان کے اوپر سرکشی کی اور ان کے اوپر جنگ مسلط کی
اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا. تو اسم بھی کیا یعنی اللہ کی نافرمانی بھی کی اور ایک دوسرے کے اوپر زیادتی بھی کی. اب چوتھی شک جو تھی اس عہد کی جو اللہ نے ان سے لیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑائیں گے. فدیہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ فدیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جی میڈم میں بتاؤں؟ جی ام ہاں کلثوم. جی میں بتاؤں. کا ٹیکس ہوتا ہے کہ وہ ان کے انڈر آ جاتے ہیں کہ بھائی اتنا ہر مہینے وہ دیں گے یا سال کا وہ دیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے، ان کی جان و مال سب جو ہے وہ نہیں، گورنمنٹ وہ کی حفاظت. جزیہ ہوتا ہے. وہ میڈم میں جزیہ بتاؤں. ہوتا کیا ہے. ہوتا ہے میم؟ جزیہ جائز ہے. جزیہ جو ہے وہ مسلمان حکومت نان مسلم سے لیتی ہے، اس کو جزیہ کہتے ہیں. یہ فدیہ ہے. جی میں بتاؤں. جی وہ بتائیے. یہ تھا کہ قیدیوں کو جو چھڑانے غیر کے لیے جو مسلم دیتے تھے نا، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو تاوان دیتے تھے وہ ان کے لیے ہاں فدیہ جی، کہلاتا ہے. قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو تاوان دیا جاتا ہے اس کو فدیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میم یہاں یہاں خاص یہ طور پہ اس کا ذکر ہے. تھوڑی سی جی ایڈ کروں کہ فدیہ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی مال اور زر، ہر طرح کی کوئی وہ جنس بھی ہو سکتی ہے. جیسے مجھے یاد آیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہار حضرت خدیجہ نے انہیں گفٹ کیا تھا، اور وہ آ گیا تھا جب اسی طرح فدیہ میں انہوں نے اپنے عمر العاص جو ان کا ہسبینڈ تھا اسے چھڑانے کے لیے انہوں نے ابو بھیجا. الاس. ابو ابو الاس العاص. اس کے ابو ہسبینڈ تھے، العاص. ان کو چھڑانے کے لیے دیا تھا. جی کچھ بھی دیا جا سکتا ہے. اور اس دور میں کرنسی تو ہوتی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس دور میں آپ کی پیپر کرنسی تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ پھر اجناس بھی تھیں، اور اسی طرح سونا چاندی بھی تھا، درہم اور دینار سارٹ آف چیزیں بھی ہو سکتی تھی. بات فدیہ آپ سمجھ گئے کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو بھی آپ تاوان دیتے ہیں وہ فدیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو شک تھی نا، اس میں کون سا فائدہ نظر آ رہا ہے، آخرت کا یا دنیا کا؟ دنیا کا. دنیا کا. تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تو فادوہم، تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو. ان کے قیدی ان کے پاس چلے گئے، دوسروں کے قیدی ان کے پاس آ گئے. اوس اور خزرج بنو نذیر اور بنو قینقاع کے بنو قریظہ کے پاس آ گئے، یا بنو قریظہ کے دوسرے گروپ کی طرف چلے گئے. تو اب فدیہ لین دین کر کے تو یہ ایک دوسرے کو سے اپنے قیدی چھڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر تو ان کو گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، ان پر جنگ مسلط کرنا ہی حرام تھا. کجا یہ کہ تم ان کو قیدی بناتے ہو اور پھر اس پہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑتے ہو. یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ بات کانسیپٹ سمجھ آ گیا؟ کیونکہ اصل جو چیز ہے نا وہ آگے ہے، جو تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے جس کو ہم فوکس کرنے والے ہیں. سینیریو سمجھ آ گیا سارا کہ یہود جو تھے وہ کس طرح ایک دوسرے کے مد مقابل آئے، کس طرح وہ جنگیں انہوں نے ایک دوسرے پر اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے اوپر جنگیں مسلط کی، اور پھر اس نتیجے میں وہ قتل بھی کرتے تھے اور ان کو پھر گھروں سے نکالتے، قیدی بناتے، اور جب قیدی ایک دوسرے کے پاس آتے تو پھر فدیے کا لین دین کر کے اس کو چھڑاتے تھے. یہ انہوں نے 3 شکوں کی وائلیشن کی اور ایک شک کو مانا، ایک شک پر عمل کیا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو؟ کتاب کیا ان سے کہہ رہی ہے؟ اللہ نے ان سے کیا عہد دیا ہے تورات میں کہ نہ تو یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، نہ یہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالیں گے، نہ یہ دشمنوں کی ایک دوسرے کے خلاف مدد کریں گے، ظلم اور زیادتی میں کسی کے مددگار نہیں بنیں گے، اور یہ کہ اگر ان کے قیدی ہو جاتے ہیں ان کے افراد تو یہ فدیہ دے کے ان کو چھڑائیں گے. تو 3 شکیں تورات کی انہوں نے انکار کر دیا، اس کی وائلیشن کی، اور چوتھی شک پر یہ ایمان لا رہے ہیں اور اس پر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا پھر تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ ٹھیک ہے. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ، تو
نہیں ہے بدلہ اس کا جو یہ کرتا ہے، منکم تم میں سے، الا مگر خزیوں کی حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن یردونا وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب شدید ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب اس حصے کو ہائی لائٹ کرتے، ٹھیک ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو، کچھ باتیں مانتے ہو کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہو۔ الکتاب بمراد القرآن، کیا ہم قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں؟ ہم قولی انکار نہیں کرتے لیکن عملی طور پر کرتے ہیں۔ مثالیں چاہیے آپ کی طرف سے، ایک بندہ ایک مثال دے لیکن پلیز ریپیٹ می۔ جی لائیے مثالیں، جی جمیلہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اس نے بھیجے ہیں وہ سچے اور سیدھے ہیں اور ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، لیکن عملی طور پر ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب قرآن میں نماز کا کہا گیا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو ہم اس کو ٹال مٹول کرتے ہیں، راز کرتے ہیں اس سے، اور کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ کرتے کچھ۔ اور دوسرا پھر یہ جیسے تھا کہ سنسار کرنے کا، یہودیہ میں بھی یہی تھا نا، کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد زنا کا مرتکب ہوتا تھا تو اسے وہ اس میں تورات میں بھی تھا کہ اس عورت کو یا مرد کو سنسار کیا جائے گا، شادی اور ان شدہ، کی اپنی شادی شدہ شادی زانی۔ شدہ، اور اس کے مذہب میں بھی یہی تھا۔ تو اپنی خاتون کو بچانے کے لیے جو بڑی امید تھی، وہ رسول پاک کے پاس لے آئی تھی کہ شاید بچت ہو جائے، لیکن پھر وہ کتاب کھول لی ان میں تھا، اور کیونکہ وہ انکار کر رہے تھے تو رسول پاک نے کہا دیکھو تمہاری اپنی تورات میں بھی یہی ہے۔ ہاں جی، ہم امت مسلمہ میں سے مثالیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا کہ اسی طرح سے جو ہے وہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے تھے اور کچھ میں وہ اس کا انکار کرتے ہوئے چھپا جاتے تھے۔ تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جی سدرا۔ جی میم، ہم قولی تو انکار نہیں کرتے، ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ پہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہیں، لیکن اس گواہی کے دونوں پارٹ میں، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، اس دونوں پارٹ کو ہم نہ ڈینائی کرتے ہیں اپنے عمل سے۔ اللہ جب ایک ہیں، اب اللہ ہی سے ہم نے مانگنا ہے تو ہم نے صرف اس کو منہ سے تو نہیں کہنا نا، ہم نے اپنے عمل میں بھی کرنا ہے۔ لیکن جب ہم پہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو اس ٹائم دیکھنا ہوتا ہے۔ اپنی نارمل لائف میں، نارمل روٹین میں تو ٹھیک رہتے ہیں، بٹ جب کوئی اس طرح کا سچویشن بن جاتی ہے تو پینک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس وقت ہم سہارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا ہوتا ہمارا۔ ایک یہ چیز ہوتی ہے، وہ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، پھر ہم نے ایاک نستعین میں پڑھی تھی، آپ نے بتائی تھی کہ کہاں کہاں پہ ہم مدد ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔ پھر جزاک اللہ خیر سدرا۔ اگر میں چاہوں گی کہ آپ عملی ایک آپ نے جیسے یہ بتا عملی دیا، میں، ہاں جی، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جی شیئر کر لیتے ہیں بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں کہہ دیا یہ والا جو عمل ہم نے کرنے ہیں، مطلب جو حدیث سے بھی ہمیں پتا ہے نا، تو وہ ہم نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اب ہم لوگ آج کل میم قرۃ العین کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں حدیث کی وہ کتاب، اس سے میں ایک مثال دے دیتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی بتا دی تھی کہ بالوں کو، چہرے کے بالوں کو اکھاڑنے والیوں پہ لعنت ہے، چہرے کے بالوں میں بھی وہ بھووں کا خاص بتایا گیا تھا۔ میں یہ مثال جو ہے نا، یہ اس دن بھی میں بہت زیادہ اس چیز کو سوچ رہی تھی، میں نے کہا کہ یہاں پہ آ کے جو ہے نا ہمارا عمل اپنی چاہت پہ چلا جاتا ہے۔ یہاں جب انہوں نے بتایا نا کہ عبداللہ بن مسعود تھے، آئی تھنک انہوں نے جو نام بتایا تھا، کہ جن کی بیوی کے بارے میں ایک صحابیہ آ گئی تھی، اور انہوں نے، ایک عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی بھی تو یہ کرتی ہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اندر جا کے دیکھ لو اسے، اور واقعی وہ جب اندر جا کے دیکھ کے واپس آئی اور تو ان کی بیوی نے پلکنگ نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ بڑی شرمندہ ہوئی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، اور واقعی انہوں نے پڑھ لیا تھا، اور وہ کہ نہیں میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، وہاں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بال اکھاڑنے والیوں پہ لعنت ہے۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود اس وقت، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تھے اس وقت، تو پھر ان کے وہ جو صحابی تھے انہوں نے یہ بتایا کہ اس پہ لعنت ہے، اس عورت پہ، تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ جو اللہ کے رسول کہہ دیں اسے لے لو
اور جس سے منع کر لیں تو اس سے رک جاؤ. تو یہ چیز پھر میں نے عمل میں اپنے عمل میں اس کا سوچا اس کے بارے میں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں، جانتے بھی ہیں، بٹ عمل کے وقت ہم نہ چاہتے نفس پہ آ جاتے ہیں. چلیں اچھا، ہم ایک نا اور اس کو بات میں تھوڑا کہنا سا چاہتی اس پہ لے کر آتے ہوں. ہیں کہ ہم بیسکلی فوکس ہمارا یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کی کچھ احکامات پر عمل کرتے ہیں اور کچھ احکامات کا انکار کرتے ہیں. تو اس میں سے مثالیں میں مثال کے طور پر آپ کو ایک ہنٹ دیتی ہوں، پھر آپ اس پر مثالیں لے کر آئیں. مثلاً سورہ آل عمران میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح احکامات ہیں اللہ کے موجود کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اولیاء نہ بناؤ. ٹھیک ہے، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، ان کو دوست نہ بناؤ. لیکن آپ دیکھتے ہیں فی زمانہ کہ ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے مومنوں کے خلاف، اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف محاذ کھولے ہیں. کن کے ساتھ مل کے؟ کافروں کے ساتھ. انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں کافروں کے ساتھ اس نوعیت کے کہ مسلمان ممالک کو نقصان پہنچا رہے. پوری دنیا میں اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، کس طرح کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کی کو قتل و غارت کیا، ان کو نقصان پہنچایا. ٹھیک، تو یہ دیکھیں اب یہ کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں مسلم ممالک جو نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، عیدین کا بھی کرتے ہیں، جمعہ کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، اور علماء بھی ہیں ان کے اس وہاں پر، اور اسلامک ملک کنٹری کہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے. لیکن جب قرآن کے اس حصے پر عمل کی باری آئی تو انہوں نے اپنی دنیا کے مفادات دیکھے اور کتاب کے اس حصے کا انکار کر دیا. یعنی باقی کام وہ کر رہے ہیں، نماز بھی قائم ہو رہی ہے اور وہاں پر زکوٰۃ بھی لی جا رہی ہے اور انفرادی اور حکومتی لیول پر یہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن جہاں پر بات آ گئی دنیا کے مفاد کی تو وہاں انہوں نے اس چیز میں کتاب کا انکار کر دیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور مثالیں آپ کو بڑے آسانی سے مل جائیں گی. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں دین کے نام پر تفرقہ بازی ہے، اور ہر فرقے کے لوگ جو ہیں وہ داڑھی بھی رکھتے ہیں، برقعے بھی پہنتی ہیں عورتیں، نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، محرابیں ان کے ماتھے پہ پڑی ہوئی ہیں، ٹخنوں پہ گھٹے پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اجتماعات قرآن فہمی کے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ نہ کرو، تو باقی کام وہ کر رہے ہیں لیکن اس حکم کا انہوں نے انکار کر رکھا ہے. اس میں انہوں نے تفرقہ بازی میں وہ اپنا اپنا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے، کتاب کے ایک حصے پہ، بعض حصوں پر تو ایمان لاتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، باقی کام بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں آ جاتی ہے امت مسلمہ کی یگانگت کی بات، جہاں حق کلمہ حق بلند کرنے کی بات آ جاتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کرنے کی بات آ جاتی ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا کی بات آ جاتی ہے، وہاں وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وہاں وہ اپنے اپنے فرقے کا علم بلند کرنا پسند کرتے ہیں. اب لائیے مثالیں. جی میم یہ تو اجتماعی مثال جیسے آپ نے دی نا، اجتماعی. پرسنلی جو ہم آدھا کام کرتے ہیں، یعنی پک اینڈ چوز والا کام جو اپنی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی مثالیں تو ہمیشہ آپ کی کلاس میں جیسے ڈسکس ہوتی رہی ہیں نا کہ ہم ایک نماز، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، مجھے اس طرح وہ ہو رہا ہے نا، میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، سوری وہ نہیں کرنا چاہ رہی، مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پک اینڈ چوز یہ بھی تو ہے نا کہ اس طرف سے پک کر لی، ریچول ساری پک کر لی، نماز بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی. مسلح سے جب اترتے ہیں تو پھر ہم دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، آیا وہ میڈ ہو یا بالکل. ہسبینڈ ہو یا ہاں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں واضح احکامات دیے اس کے متعلق، لیکن ہم جو ہیں اس کو نہیں مانتے، ہم وہاں اپنے سو کالڈ اسٹیٹس کے اس میں چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک مثال دی آپ نے، جزاک اللہ خیر. اور یہ بھی ہے کہ ایک ہم لوگ نماز قرآن کے اوپر تو فوکس کیا ہوا ہوتا ہے ہم لوگوں نے کہ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں،
मगर जब हमें कहीं अमानत दार बनाया जाए तो वहां पे खयानत करने लग जाते हैं, वहां पे अपना फायदा सोचने लग जाते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा है। और अगर कोई हमारा बड़ा जो है वो किसी वो खयानत करता है या चोरी करता है तो उस पे तो पर्दा डाल दिया जाता है, मगर अगर कोई गरीब बंदा चोरी कर लेता है तो उसको ठीक ठाक जिसके ऊपर सजा लागू हो गई है। बिल्कुल, हालांकि अदल और इंसाफ जो है वो हर एक के ऊपर यकसा लागू होता है। तो बाकी हम काम करते हैं, लेकिन जब बात आती है हर छोटे बड़े के ऊपर अदलो इंसाफ को के नफाज की, तो वहां फिर हम उमरा को एक्सेप्शन देते हैं और गुरबा जो हैं उनको हम सजाएं देते हैं। बिल्कुल ठीक मिसाल माशाल्लाह आपने दी। इसी तरह अरूज ने मिसाल मेंशन की है कि बड़े बड़े मतलब मुल्क के अंदर दीनी इज्तिमात भी होते हैं, हर चीज होती है, लेकिन पूरे के पूरे मुल्क के अंदर सूदी निजाम पर बैंककारी हो रही। पूरा मुल्क जो है उसके अंदर जो बैंक का निजाम है वो सूदी है। हत्ता कि खुद मुल्क जो है उसने सूद पर कर्जा ले रखा है, जिसका वबाल हम भुगत रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह सूद से मना किया हुआ है, लेकिन हम बाकी काम नेकी के करते हैं, बुरके भी पहन रहे हैं, दाढ़ियां भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो है सूदी निजाम को हम खत्म नहीं कर रहे। और जल्दी जल्दी और मिसालें जी, करें। जैसे हम अपने अपने बच्चों को तो हम ये तो कहते हैं नमाज पढ़ो बेटा, झूठ नहीं बोलो, सबके साथ अच्छा सलूक करो, या मतलब सारी जो क्वालिटीज हैं, लेकिन हम खुद उनको अमली प्रैक्टिकली करके दिखाते नहीं है। खुद एग्जाम्पल बनेंगे तो बच्चे भी हमारे उसी तरह फिर फॉलो करेंगे ना। दूसरों को नसीहत करते हैं, खुद नहीं करते। पीछे कुरान में आपने पढ़ा भी था कि अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अंफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। लोगों को नेकी का हुक्म देना और अपने आप को भुला देना। ठीक है, तो ये भी यही है कि कुरान के बाज हिस्से जो हैं उनको आप हाईलाइट किए हुए हैं, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब अपने ऊपर अमल की बारी आती है तो वो नहीं आप कर रहे। इसी तरह आप देखिए कि दूसरों को माफ कर देना, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का हुक्म है कि इनफरादी मामलात में दरगुजर कर देना, माफ कर देना बेहतरीन जो है वो अमल है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अच्छे खासे दीनदार लोग होते हैं, लेकिन जब बात आती है दूसरे को माफ करने की, और खास तौर पर जब एक आलिम या एक फर्द का ताल्लुक एक तबके से स्कूल ऑफ थॉट से होता है और दूसरे का दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से होता है, तो वो उसको माफ नहीं करते, वो चीजों को छोड़ते नहीं है, उन बातों को लेके बैठ मतलब दुश्मनियां बढ़ा लेते, बल्कि उसको फिरका वारियत में मजीद हवा देने का सबब बना लेते हैं। इसी तरह इंफरादी तौर पर भी जो आपस के खानगी मामलात होते हैं या माशरती मामलात होते हैं, उसमें भी हम माफ कर देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। यानी एक शख्स जो है वो सब नेक काम कर रहा है, लेकिन जब आप उसको कहते हैं कि दूसरे को स्पेस दो, उसे माफ कर दो, उसे उसकी गलती छोड़ दो, तो वो साफ कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, या ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल। तो मैम बेशुमार इसको अना तरफ भी कह सकते हैं कि हम अपनी अना जो है ना वो आड़े ले आते हैं जब इस अना किस्म का किसी भी मामला है। बिल्कुल किसी भी मामले में अना को आड़े ले आते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि बहुत सारे हाजी साहिबान हैं, दुकानों पे बैठे हैं, लेकिन कम तोल रहे हैं। ठीक है, हाज उम्रे किए हुए हैं, लेकिन जब बात आ रही है तिजारत की तो माल कम तोलते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर, या जैसे एक कोई कॉन्ट्रैक्ट वो एक से दूसरे को भेज रहे हैं, तो उसके अंदर गीली प्रोडक्ट्स ऐसी मतलब फिर मिलावट, बेशुमार इसकी मिसालें, बेशुमार मिसालें। हालांकि हम सबको पता है कि वैलुल लिल मुतफ्फिफीन है ना, लेकिन एक तरफ हम नमाज तो कायम कर रहे हैं, जब नमाज का टाइम होता है जी शटर गिराते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन जब आते हैं वापस आते हैं तो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके अंदर मिलावट है। तो ये क्या है, किताब के एक हिस्से पर तो ईमान लाते हैं अकीमुस्सलाह पे, और वैलुल लिल मुतफ्फिफीन से आंखें बंद कर जाते हैं। इसी तरह अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे विरासत की मिसाल, तो आप देखें कि बड़े बड़े दीनदार लोग हैं, बड़ा बड़ा नाम है उनका, लेकिन बेटियों को विरासत नहीं देते, विरासत की सही तकसीम नहीं करते। चले बेटियों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भतीजे भांजों का हिस्सा बन रहा होता है, लेकिन वो भतीजे भांजों को देने की बजाय वो किसी और को दे देते हैं, या अपनी ही बेटी को के नाम सारा लगा जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं, इवन बहुत मतलब ऐसी बेशुमार मिसालें। जी
عائشہ عابد آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ پھر عاطف کی بات لیتے ہیں جی. عائشہ عابد مائک آن کر لیں اپنا جی. السلام علیکم میم، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے علماء کرام کو بتانا چاہیے. جو ان پڑھ طبقہ ہے وہ ان کو زیادہ مطلب دیکھتا ہے یا ان کی سنتا ہے، لیکن ہمارے علماء کرام میں قول و فعل میں تضاد ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے کہ حالانکہ جو ہاں آپ دیکھو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون. ٹھیک ہے، تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سخت غصہ دلانے والی یہ چیز ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ امت مسلمہ میں یہ لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فتنے سے بچائے رکھے. تو ابھی آپ میں سے کوئی عاطف آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ پھر میں آج کے اگلے حصے پہ چلتی ہوں. جی میم آوازیں بہت باہر سے آ رہی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آپ دیکھو کہ آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہو انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی کہ ہم نے دین میں پک اینڈ چوز کا رویہ اختیار کر رکھا ہے. ہم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں، کچھ حصوں کو نہیں مانتے. ہم کتاب کو الکتاب یعنی قرآن کو کنوینئنس کے ساتھ لیتے ہیں. جہاں تو ہمیں کنوینئنٹ ہوتا ہے وہاں ہم لے لیتے ہیں، اور جہاں ہمیں مشکل لگتا ہے، جہاں ہماری دنیاوی مفاد پہ زد پڑتی ہے، وہاں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے، بہت بڑی نہیں ہے بات، لیکن مثال میں آپ کو دیتی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک لڑکی جو ویسے تو پردہ کرتی ہے، لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اب وہ جو ارمان ہے اس کے اندر، تو اس میں وہ اس دن کے لیے پردے کو وہ خود چھوڑ دیتی ہے. تو اس کا اپنا ذمہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو فورس کرتے ہیں کہ نہیں جی اس وقت کیوں پردہ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں بات ہوتی ہے باقی معاملات کی کہ جی ہم وٹ ایور جو بھی اس میں لے لیتے ہیں آپ، اور وہ ایک طرف، اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے پردے کا، اس کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ ایک طویل لسٹ بنا سکتے ہیں انفرادی اور اجتماعی معاملات میں کہ ہم دین کو اپنی سہولت کے مطابق لیتے ہیں. جہاں ہمارا دل چاہتا ہے ہم دین پر عمل کرتے ہیں، جہاں ہمارا دل چاہتا ہے ہم دنیا دار بن جاتے ہیں. ہمارا بلیف ہوتا ہے جیسا دیس ویسا بھیس. ٹھیک ہے، جیسے ماحول میں آپ ہوں ویسے ہی ڈھل جائے. محفل میلاد میں گئے ہیں تو آپ کا جو اپیرنس ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسی وہ اس محفل سے اکارڈنگ ہے. اگر آپ کسی اور دنیاوی مجلس میں محفل میں چلے گئے ہیں تو آپ کی اپیرنس بالکل ویسے ہی ہے. آپ جو ہے وہ دنیا اور دین کو ساتھ ساتھ چلانے کا نعرہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلانی ہے. اگر آپ کا بچہ دین پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ پھر ہر معاملے میں دین کو فالو کرتا ہے، تو پھر مائیں کیا کہتی ہیں؟ بس بیٹا بہت، اتنا بھی نہیں، دنیا بھی ساتھ ساتھ چلانی ہے. سنا کبھی کسی نے یہ جملہ اپنے کسی بڑے کے منہ سے، یا خود کہا ہو اپنے کسی چھوٹے کو؟ بہت زیادہ، تو جی بہت زیادہ بہت یہ کہتے زیادہ، ہیں کہ ہم جس تو کے پاس بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور یہ نا ہمیں بالکل ٹھیک لگتا تھا، یعنی ان کا جملہ یہ سنا ہے اور بولا بھی ہے جب تک یہ علم نہیں تھا قرآن کا. مسز نعیم آپ نے مائک آن کیا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم یہ تو ابھی بھی ایسے ہی چلتا ہے، اور وہ شادیوں کا یہی میں بتا رہی ہوں کہ ویسے ہم سمپل جو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ شادی ہو گئے تو پردہ بھی کیا ہوگا، بایا بھی پہنا ہوگا، مگر جب کسی فنکشن میں جاتے ہیں وہ سر سے دوپٹہ بھی اتر جاتا ہے، وہ پردہ بھی اتر جاتا ہے، اور وہ بال کھلے چھوڑتے ہیں. یہی تو یعنی کہ دیکھ کے ہم لوگ اسی چیز کو بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور دلہن کا بھی یہی آپ کہہ رہی ہیں کہ ویسے وہ پردہ کرتی ہے، اور مگر پھر وہ جو فوٹو سیشن ہوتے ہیں اس میں غیر محرم پہلے دولہا بعد میں دیکھتا ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں. بالکل. اچھا، اب یہ جو چیز ہے نا کہ دین کو اپنی کنوینئنس کے ساتھ لینا، اور پھر یہ کانسیپٹ رکھنا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ، وہ جو ادخلوا فی السلم کافہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہم اس کا انکار کرتے، اس سے ہم منہ موڑ لیتے. وہ جو بیسک ہے دین کی کہ دین میں پک اینڈ چوز نہیں ہے، دین کے اندر آپ کی چاہت نہیں ہے کہ جو آپ لینا چاہو وہ آپ لے لو،
بلکہ دین کا اصول کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک، تو یہاں یہ جو ہے نا، جو کہ ہم دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہونا چاہتے، بلکہ اپنے جو ہم نے سو کالڈ اسٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں انڈیویجلی، انفرادی طور پر اپنے خاندان کے لیول پر کہہ لیں یا معاشرے کے لیول پر کہہ لیں، تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو لے لیتے ہیں جو ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آئی تھی، چونکہ اس سے واسطہ پڑا ہمارا ایک بہن کے توسط سے، کہ بعض فیملیز جو ہیں وہ اپنی کاسٹ میں شادی کرتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت سے شادی 4 بنیادوں پہ کی جاتی ہے: اس کی خوبصورتی، اس کا مال، اس کا نسب یا دین۔ تم دین کو پسند کرو، تم دین کو فوقیت دو۔ ٹھیک، تو یہ واضح احکامات ہونے کے باوجود وہ جو فیملی تھی انہوں نے اپنے بچوں کو بوڑھا کر دیا۔ یہ تو ظاہر تقدیر کے معاملے، لیکن اپرنٹلی ان کی جو ساری کی ساری ایفرٹ تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ان کو بہت اچھے مل بھی رہے تھے پرپوزل، لیکن چونکہ وہ ان کے فیملی ان کی کاسٹ کے نہیں تھے تو وہ انکار کرتے رہے اس کا۔ ٹھیک، تو اب یہ کیا ہے؟ ایک دنیا ساتھ ساتھ چلانی ہے۔ اگر آپ کو بچہ دین پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ پھر ہر معاملے میں دین کو فالو کرتا ہے، تو پھر مائیں کیا کہتی ہیں؟ بس بیٹا بہت، اتنا بھی نہیں، دنیا بھی ساتھ ساتھ چلانی ہے۔ سنا کبھی کسی نے یہ جملہ اپنے کسی بڑے کے منہ سے، یا خود کہا ہو اپنے کسی چھوٹے کو؟ بہت زیادہ، تو جی بہت زیادہ بہت یہ کہتے زیادہ، ہیں ہم کہ تو بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور یہ نا ہمیں بالکل ٹھیک لگتا تھا، یعنی ان کا جملہ یہ سنا ہے اور بولا بھی ہے جب تک یہ علم نہیں تھا قرآن کا۔ مسز نعیم، آپ نے مائک آن کیا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم یہ تو ابھی بھی ایسے ہی چلتا ہے، اور وہ شادیوں کا یہی میں بتا رہی ہوں کہ ویسے ہم سمپل جو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ شادی ہوں گے تو پردہ بھی کیا ہوگا، عبایا بھی پہنا ہوگا، مگر جب کسی فنکشن میں جاتے ہیں وہ سر سے دوپٹہ بھی اتر جاتا ہے، وہ پردہ بھی اتر جاتا ہے، اور وہ بال کھلے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تو یعنی کہ دیکھ کے ہم لوگ اسی چیز کو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اور دلہن کا بھی یہی آپ کہہ رہی ہیں کہ ویسے وہ پردہ کرتی ہے، اور مگر پھر وہ جو فوٹو سیشن ہوتے ہیں اس میں غیر محرم پہلے دولہا بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے نا کہ دین کو اپنی کنوینئنس کے ساتھ لینا، اور پھر یہ کانسیپٹ رکھنا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ، وہ جو ادخلوا فی السلم کافہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہم اس کا انکار کرتے، اس سے ہم منہ موڑ لیتے۔ وہ جو بیسک ہے دین کی، کہ دین میں پک اینڈ چوز نہیں ہے، دین کے اندر آپ کی چاہت نہیں ہے کہ جو آپ لینا چاہو وہ آپ لے لو، بلکہ دین کا اصول کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک، تو یہاں یہ جو ہے نا، جو کہ ہم دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہونا چاہتے، بلکہ اپنے جو ہم نے سو کالڈ اسٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں انڈیویجلی، انفرادی طور پر اپنے خاندان کے لیول پر کہہ لیں یا معاشرے کے لیول پر کہہ لیں، تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو لے لیتے ہیں جو ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آئی تھی، چونکہ اس سے واسطہ پڑا ہمارا ایک بہن کے توسط سے، کہ بعض فیملیز جو ہیں وہ اپنی کاسٹ میں شادی کرتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت سے شادی 4 بنیادوں پہ کی جاتی ہے: اس کی خوبصورتی، اس کا مال، اس کا نسب یا دین۔ تم دین کو پسند کرو، تم دین کو فوقیت دو۔ ٹھیک، تو یہ واضح احکامات ہونے کے باوجود وہ جو فیملی تھی انہوں نے اپنے بچوں کو بوڑھا کر دیا۔ یہ تو ظاہر تقدیر کے معاملے، لیکن اپرنٹلی ان کی جو ساری کی ساری ایفرٹ تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ان کو بہت اچھے مل بھی رہے تھے پرپوزل، لیکن چونکہ وہ ان کے فیملی ان کی کاسٹ کے نہیں تھے تو وہ انکار کرتے رہے اس کا۔
ٹھیک، تو اب یہ کیا ہے، ایک طرف وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ایک طرف وہ پردے بھی کر رہے ہیں، ایک طرف وہ باقی سارا کام بھی کر رہے ہیں، حج عمرے بھی کر رہے ہیں، اور اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، اور تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ سارے وظیفے بھی کر رہے ہیں جو وہ اپنے بچوں کی شادی کے لیے کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب انہیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اس چیز کی دین میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، تو آپ اس چیز پہ فوکس رکھیں، نہ کہ آپ اپنی سو کالڈ جو کاسٹ ہے اس کے اوپر فوکس رکھیں۔ تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ اس کا انکار کر دیتے۔ تو یہ جو پورا کا پورا سنیریو ہمارے سامنے بن رہا ہے نا، اس کا نتیجہ بڑا ہولناک ہے، بہت خوفناک ہے۔ اس کی ایک مثال جو لیونگ ایگزامپل رہی ہے، پہلے وہ بنی اسرائیل کی رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ ایگزامپل ہم نے پڑھ لی کہ انہوں نے ایک ہی معاہدے میں کی 4 شکوں میں سے ایک لے لی، باقی 3 چھوڑ دی، باقی 3 کی وائلیشن کی۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو طرز عمل ہے نا، کہ کتاب کے بعض حصے کو ماننا اور بعض حصے کا انکار کر دینا، جس کی ابھی بے شمار مثالیں ہم نے خود ڈسکس بھی کی ہیں، اور طویل فہرست جو ہے تھوڑے سے غور و خوض کے ساتھ ہم تیار کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم اپنی ذات کو بھی لیں نا، صرف اپنی ذات کو، تو اس میں بھی ہمیں ایسی بہت ساری قباحتیں نظر آئیں گی۔ اگر ہم پرسنلی تھوڑا سا اپنا انالیسس کریں اس چیز کو لے کر کہ کس طرح ہم جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اکیلے ایک گھر میں رہ کے بھی۔ دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی یہ کام فیور کرے کہ وہ اس چیز کی لسٹ بنائے کہ کس طرح انفرادی طور پر ہم اس کو کرتے ہیں، اور اس کو اگر وہ شیئر بھی کریں، کل ڈسکس بھی کر لیں گے تھوڑا سا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے، اس کی سزا بہت بری ہے، جس کو میں ابھی عرض کری تھی نا کہ لیونگ ہسٹری جو ہے، اس میں آپ یہود کی جب ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو بار بار مار پڑی ہے، اور ایسی ایسی مار پڑی ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ کس طرح ان کو ذلیل اور رسوا کیا گیا۔ ہر دور میں جب جب انہوں نے کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی اللہ تعالیٰ فرمانے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ اور خود بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بنو قریظہ نے کو جو ہے ان کے مردوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا تھا۔ سورہ حشر میں جو لوگ پہلے سے میرے ساتھ ہیں انہوں نے پڑھا ہے قرآن، تو سورہ حشر میں آپ نے پڑھا کہ کس طرح ان کے پھر جنگ جو کر سکتے تھے، مرد قابل تھے اس کے، تو ان کو قتل کیا گیا تھا۔ رسوائی ہے نا دنیا کی۔ پھر اسی طرح آپ نے بنو نذیر کے بارے میں پڑھا کہ بنو نذیر جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اکھاڑے اپنے گھر اور سب کچھ، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ یہ کیا تھا، مطلب جو جنگ بندی تھی، جو محاصرے کو ختم کرنے کے لیے جو ان کنڈیشنز طے ہوئی تھی، وہ یہ ہوئی تھی کہ یہ جو بھی اپنے خچروں گدھوں پہ ڈال کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں۔ تو انہوں نے خود اپنی ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے گھر تباہ کیے اور ان کو لادا، جو لے جا سکتے تھے لے گئے، اور باقی مسلمانوں کے ہاتھوں سارا مال غنیمت آئے۔ اسی طرح بنو قینقاع جو تھے، ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ تو دنیا میں بھی رسوائی۔ پھر آپ ریسنٹ ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ یہود انٹل انلیس کے اسرائیل کا جو ہے وہ قیام جو ہے وہ ہوا، اور وہ کیوں ہوا وہ بھی انشاءاللہ کسی ٹائم پہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کے وجود میں آنے کو کیوں اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو اپیرنٹلی نظر آتی ہیں چیزیں اس کو انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ تو یہ رسوائی آپ دیکھیں جرمن کی کس طرح۔ جی ویسے میم میں یہ کہہ رہی ہوں اب تو بہت ان میں گروبندیاں نہیں ہیں، اب تو بہت متحد ہو گئے ہیں یہ یہود جی، اور اسی لیے یہ سروائیو کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وقت بہت تھوڑے سے جب ہیں۔ یہ ختم ہوں گے، ہاں، لیکن ان کا سروائیول جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ ان کو کبھی تو اللہ کے تعلق کی مضبوطی سے یہ سروائیو کر گئے، حبل اللہ سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ریوائیو کیا، تورات کی طرف پلٹے، جو نبی تھے ان میں موجود ان کی طرف پلٹے، تو انہوں نے ریوائیو کیا۔ اور کبھی حبل الناس کے ذریعے انہوں نے ریوائیو کیا، لوگوں کی مدد سے۔ تو لوگوں کی مدد سے ان کی اسرائیل اسٹیٹ بنی ہے۔ اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ نے ان کو کر کے تو فلسطین کی جگہ لے کے دی ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہے
کہ یہ لیونگ ایگزامپل ہمارے پاس ہے. اور اس کے بعد لیونگ ایگزامپل اس وقت ہم خود اس فیز سے گزر رہے ہیں. ہم نے امت مسلمہ نے جو طریقہ اپنایا کہ کتاب کو کا بعض حصہ لیا اور بعض کا نہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، یہ پوری امت مسلمہ میں. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح عرب ممالک نے جو ہے اپنے ہی عرب مسلم کنٹریز کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر چڑھائی کی. اور ہاں جی بالکل، ترکوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی خلافت ان کے ہاتھ میں بھی، اور پھر وہاں پر بھی زوال ہے. تو آپ ترکوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے گئے، گلے کاٹنے کی تک جو ہے، اور سازشیں کرنے تک، اور پھر انگریز کا ساتھ دینے تک جو ہے وہ سارے معاملات اس میں ہوئے. تبھی تو وہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت ساری ہسٹوریکل آپ کو چیزیں ملیں گی، فیکٹس ملیں گے. جو چیز میں آپ کو اس وقت بتانا چاہ رہی ہوں، یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ جس رسوائی کے دور سے گزر رہی ہے وہ آپ کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی. 1450 سال پہلے جب آپ ایک امت بن رہے تھے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اگر ایسا طرز عمل رکھو گے کہ قرآن کے کسی حصے پر ایمان لاؤ گے اور کسی حصے کو چھوڑ دو گے تو تمہیں دنیا میں رسوائی ملے گی. دنیا میں رسوائی ملے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس طرز عمل سے پوری دنیا میں کوئی بھی اسلامک کنٹری کا آپ کے پاس پاسپورٹ ہو، یا ایون آپ نے کوئی اسلامک آپ کی ڈریسنگ ہو، جیسچر ہو آپ کے، یا وہ حجاب ہو یا داڑھی ہو، رسپیکٹ نہیں ہے. کوئی رسپیکٹ نہیں کہیں پر بھی. پوری دنیا کے اندر لوگ، جنرل پبلک بھی اور گورنمنٹ کی پالیسیز بھی. یہ اور بات ہے کہ بظاہر وہ پالیسیز بنائیں اور اس کے اندر آپ کو حقوق دیں، لیکن عملی طور پر اس طرح سے وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو کہ امت مسلمہ کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اسلام کے علم بردار ہے. اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے کتاب کے کسی حصے پر کو مان لیا اور کسی حصے کو چھوڑ دیا، حالانکہ یہ کتاب اتاری گئی تھی کہ پوری کی پوری جو ہے وہ اختیار کی جاتی، پورا کا پورا دین میں داخل ہوا جاتا. اس سے زیادہ بڑھ کے اور ڈرانے والی چیز یہ ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. قیامت کے دن اس سے زیادہ بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. آج اگر ہم نے اصلاح نہ کی، آج اگر ہم نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، تو دنیا کی رسوائی تو جو ہے سو ہے، آخرت میں بھی کوئی امن سلامتی نہیں ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہاں اوپر کافروں کی ذکر نہیں ہو رہا، یہاں اوپر ذکر ہو رہا ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. تم کتاب کا ایک حصہ لیتے ہو، ایک چھوڑ دیتے ہو، تمہیں دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں تمہارے لیے شدید ترین عذاب ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم کیسے اپنا مقام بحال کر سکتے ہیں؟ کوئی معاہدے آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. آپ امریکہ کے ساتھ کر لیں یا چائنا کے ساتھ کر لیں، آپ رشیا کے ساتھ دوستانے کر لیں یا آپ کچھ اور کر لیں، آپ آئی ایم ایف سے قرضے لے لیں یا ورلڈ بینک سے لے لیں، آپ کا کہیں سروائیول نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں. آپ اپنے آپ کو مومن بنائیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، پورے کے پورے دین میں داخل ہوں. جب بات ہوتی ہے نا کتاب اللہ نافذ کرنے کی، تب ہمارے دماغ میں نا صرف یہ چیزیں آتی ہیں کہ شاید عدالتی طور پر جو حدود ہیں، جو سزائیں ہیں، اس کو نافذ کیا جائے. تبھی تو آپ دیکھیں نا کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں
کہ اگر ہم نے اسلام نافذ کر دیا، اسلام کا نظام نافذ کیا، تو ہر چوراہے پر جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں گے، لوگوں کو کوڑے مارے جا رہے ہوں گے، یا یہ کہ ان کو سنسار کیا جا رہا ہوگا، اور اسی طرح کی کوئی پکچر جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں اور مطلب ان کو سجھائی جاتی ہے. اور جس کی ایگزیبیشن جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، انفیکٹ اسلام کا نام لے کر، جن کو خوارج کہا جاتا ہے، وہ ایسی کچھ کام کر کر کے دنیا والوں کو دکھاتے بھی رہتے ہیں، اسلام کی غلط پکچر پینٹ کرتے ہیں. تو اسلام کو نافذ کرنے کا مطلب حدود کو اس طرح نافذ کرنا ہے جیسے اللہ نے نازل کی ہیں. ایسے ہی تو نہیں کسی کو کوڑے مار دیے جاتے جب تک کہ 4 گواہ نہ ہو. اور 4 گواہ کوئی جھوٹ بولے، وہ بولے گا تبھی جب اس کو پتا ہوگا کہ وہ پیسے دے کے چھٹ جائے گا. لیکن جہاں عدل اور انصاف کا نظام اسلام کے مطابق ہوگا، وہاں کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کسی پر جھوٹا بہتان لگائے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کو تو 100 کوڑے نہیں پڑنے، 80 مجھے پڑ جانے قذف کے. یہ نظام جیسا حضرت عمر بن خطاب نے نافذ کیا تھا، جہاں حدود کی بات ہے وہاں حدود نافذ کی جائے، جہاں عدل و انصاف کی بات ہے وہاں عدل و انصاف نافذ کیا جائے، جہاں خانگی زندگی میں قرآن کو نافذ کرنے کی بات ہے وہاں شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، والدین بچوں کے اور بچے والدین کے ادا کریں، ہر ایک امانت دار ہو. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں اساتذہ اپنے فرائض کو نبھائیں اور طلباء اپنے فرائض کو نبھائیں، مرد اپنے فرائض کو نبھائیں اور عورتیں اپنے فرائض کو نبھائیں. پھر دیکھیں کہ کتنی خوبصورت سوسائٹی آپ کے سامنے آتی ہے اور کس طرح آپ ایکسل کرتے ہیں پوری دنیا میں، کیسا آپ کا سروائیول سامنے آتا ہے، کس طرح آپ ترقی کرتے ہیں، کس طرح آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے ہیں، کس طرح آپ کی صحت دنیا میں بنتی ہے جب آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے. اور یہ واحد حل ہے امت مسلمہ کے ریوائول کا، اس کے سروائیول کا، کہ وہ واپس اپنی کھوئی ہوئی جو اس کی عظمت ہے اس کو بحال کرے. اقبال کا شعر ہے نا غالباً، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ہوئے خوار تارک قرآن ہو کر. تو یہ چیز تو ہمیں پتہ ہے، لیکن جب بات آتی ہے قرآن کو تھامنے کی تو پھر ہم اپنے دنیاوی مفادات کی اینک لگا لیتے ہیں اور اپنے حصے کا قرآن لیتے ہیں اور اپنے طریقے پر چلتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ عمل تم کرتے ہو. بظاہر آپ جتنا مرضی دین کا لبادہ اوڑھ لیں، بظاہر آپ جتنے مرضی دیندار بن جائیں، بظاہر آپ جو مرضی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جو ہمارا اصل عمل ہے. اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر پر معاملہ نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ باطن پر معاملہ کریں گے. اور ایسا انہوں نے کیوں کیا، یا ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے آخرت کے بدلے میں، دنیا کو پریفر کیا. کیوں کافروں کے ساتھ دوستیاں کر کے مسلم ممالک پر ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے مسلم ممالک کے نیچرل ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے کفار کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیوں؟ دنیاوی فائدے، اور ملک کو فائدہ نہیں، انفرادی طور پر حکمرانوں کو فائدے. آپ نے دیکھیں، آپ افریقن کنٹریز کی آپ کے سامنے مثالیں ہیں جن کے بادشاہ جو ہیں وہ اتنے رچ ہیں، سونے میں پیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. اب خود فائدہ اٹھانے کے لیے ریسورسز بیچ دیتے ہیں، اپنے ملک کے ریسورسز بیچ دیتے ہیں. آپ کے اپنے ملک کی ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. اپنے بینک بیلنسز بڑھانے کے لیے عوام کے جو ملک کی جو ریسورسز ہیں، ملک کی جو پراپرٹیز ہیں، اس کو گروی رکھ دیتے، دنیا کی خاطر آخرت بیچ دیتے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں؟ کیا انہوں نے بچپن سے یہ نہیں پڑھا کہ مرنا ہے، ایک دن مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دہ ہونا ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے، جو ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے.
دنیا کی چاہت اس طرح حاوی ہو جاتی ہے انسان کے اوپر کہ اس کو دکھائی نہیں دیتی آخرت. اور پھر شیطان جو ہے ہم کو ایزی ویز دکھاتا ہے نجات کے، جو پیچھے بھی ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں امانی کی مد میں. پیچھے بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا ان کے سامنے تھی، یہ دنیا کو چاہتے تھے، یہ دنیا کی مزے چاہتے ہیں، دنیا میں سب کچھ چاہتے ہیں، اور آخرت جو ہے انہوں نے دنیا کے بدلے بیچ دی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. آج تو یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ کریں جو مرضی، اور بس پھر فلاں چھڑا لے گا اور فلاں مدد کر دے گا اور فلاں سے جو ہے وہ غیب کی مدد آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور بس جیسے دنیا میں ہم مزے کریں ایسے ہی ہم آخرت میں مزے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اس دن وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. جو یہ کام کرے گا، کیا کام کرے گا؟ جو کتاب کا ایک حصہ لے گا اور دوسرے حصے کو چھوڑ دے گا. بہت بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت بہت ڈرنے کی بات ہے. آج ہماری انفرادی زندگیوں میں کیوں سکون نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیوں ہم ڈپریشن کے شکار ہیں؟ کیوں ہمارے 10 15 سال کے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے ارد گرد ایسی خوف کی کیفیت ہے، ایسی انسرٹینٹی ہے؟ کیوں ہم مہنگائی کے اس میں پھنسے میں؟ ہم آ جا کے بس پھر حکومت کی پالیسیوں کو کوسنا شروع کر دیتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم کیوں دنیا میں رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کیسے آخرت میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اشد العذاب کا سامنا ہم کر سکتے ہیں اگر ہم نے توبہ نہ کی. یہی چیز، یہی پوائنٹ کہ دین کو اپنی کنوینئنس کے ساتھ لینا، اپنی مرضی کے ساتھ لینا، اپنی آسانی کے ساتھ لینا. جب دل کیا عمل کر لیا، جب دل کیا چھوڑ دیا. جہاں دل کیا سچ بولا، جہاں دل کیا جھوٹ بول دیا. جب دل کیا سود کھا لیا، جب دل کیا اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. جب دل کیا عدل انصاف کیا، جہاں وہی بات کسی اور اسٹیٹس والے کی بات آ گئی وہاں عدل و انصاف کو پسے پشت ڈال دیا. جس پر بہتان لگانا آسان ہے اس پر لگا دیا، جہاں پکڑے جانے کا ڈر ہے وہاں زبان بند کر لی. جب دل چاہا عمل کیا، جب دل چاہا عمل نہیں کیا. یہ کوئی اتنی چھوٹی بات تو نہیں، اسی لیے تو جوتے پڑ رہے ہیں ہمیں. اگر ہم سوچیں تو، اگر ہمیں احساس ہو تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والے ہیں. ان کا تو یہ وعدہ تھا آپ کے ساتھ کہ آپ کتاب نافذ کرو تو آپ ہی غالب رہو گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جیت آپ کی ہوگی، آپ ہی بلند رہیں گے. تو آپ کہاں رسوائی کے گڑھے میں گر گئے ہیں؟ آپ کیوں اس حال کو پہنچ گئے ہیں کہ آج آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں حجاب میں ہوئی یا میں نقاب میں ہوئی تو میری تو ایسے تلاشی لینی ہے انہوں نے کہ سارا کچھ ادھروا دینا ہے اور میرا مذاق اڑایا جائے گا. کیوں یہ خوف؟ کیوں رسوائی ہے اتنی کہ ہم اپنا اسلامک جو ہمارے شعار ہیں ہم اس کو آنر کے ساتھ کیری نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن ہم نے اس کو وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، ہم نے اس سے منہ موڑ لیا، ہم نے اس پہ سے آنکھیں بند کر لی. جی یہاں تک آپ میں سے کچھ مختصراً اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہیے، پھر آگے ہم چلتے ہیں. اگلی موضوع جو ہے وہ تھوڑا ہمارا تبدیل ہو رہا ہے. جی میں کہتی ہوں کہ ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے کہ وہ کس طرح سے بہتر کر سکتا ہے اپنے ارد گرد کو، اپنے ماحول کو، یا اپنے ملک تک کے لیول پہ، جس لیول پہ ہے وہ اپنے کیا بہتر کر سکتا ہے. بالکل اپنے اپنے لیول پر اپنی اپنی کرسی پر ایماندار ہو جائیں، اپنی اپنی سیٹ پر ایماندار ہو جائیں. آپ طالب علم ہیں، آپ ایمانداری سے پڑھ لیں. آپ استاد ہیں، آپ ایمانداری سے پڑھا دیں.
آپ کسی کلرک کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ ایمانداری سے فائلوں کو چیک کر لیں. آپ 9 to 5 جاب کی پے لے رہے ہیں، آپ 9 to 5 کام کریں. آپ گھر میں میڈ کسی کی ہاؤس ہیلپر ہیں، آپ ایمانداری سے کام کریں. جھاڑو لگاتے ہوئے صرف سامنے سے نہ لگائیں. کوئی دیکھ رہا ہے تو اچھا کام کر لیا، نہیں دیکھ رہا تو برا کام کر لیا. اگر آپ ہاؤس لیڈی ہیں، آپ آنر ہیں، تو آپ وہاں پر امانت سے کام کریں. آپ بیوی ہیں، آپ امانت دار رہیں. آپ شوہر ہیں، آپ امانت دار رہیں. آپ والدین ہیں، آپ امانت دار رہیں. آپ جس کرسی پر آپ ہیں، جس جگہ پر ہیں، جس سانچے میں آپ ہیں، وہاں آپ امانت دار ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھنا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھنا. اور جیسے ابھی آسیہ نے کہا نا کہ اگر ہر ایک اپنی جگہ امانت دار ہو جائے، عالم دین اپنی جگہ امانت دار ہو جائے، ہر عالم دین اگر تفرقے سے پاک سوچ ڈیولپ کر لے. قرآن کی صرف یہ ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 ہے، وہ اپنے سامنے رکھ لے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ہر تفرقہ بازی کو ختم کر دے. ہر عالم دین، ہر شخص اپنی اپنی جگہ امانت دار ہو جائے تو پھر دیکھیے آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں، پھر کیسے آپ اس رسوائی کے گھڑے سے باہر نکلتے. کیونکہ امانت داری ہے ہی یہی کہ آپ کو جو حکم دیا ہے اللہ نے، آپ اس کو پورا کریں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اس کا پرپس کیا تھا؟ وہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44 میں آتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، کہ بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور اسی کے ساتھ انبیاء اور وہ جو فرما بردار ہوئے یہودیوں میں سے، وہ اسی کے ذریعے جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے. گویا تورات جو ہے یا کتاب، جیسے یہاں پر الکتاب کی بات ہو رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنا، فیصلے کرنا. ٹھیک ہے. وَقَفَّيْنَا، اور پے در پہ بھیجے ہم نے، رسل من بعدہ بالرسل، بعد ان کے کئی رسول. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، پھر ان کے بعد یوشع بن نون، ذوالکفل، الیاس، یسع، داود، سلیمان، عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ. یہ وہ ہیں جو جن کا ذکر جو ہے قرآن میں آیا ہے. اس کے علاوہ ٹوٹل جو ہے وہ حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 4000 انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں. اور کیا نشانیاں تھی حضرت عیسیٰ کو جو دی گئی؟ سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل بھی آتی ہے. کیا کیا نشانیاں ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے کیا معجزے تھے؟ جی ان کی عصا تھی، اور عصا نہیں، وہ حضرت موسیٰ کی تھی. حضرت سوری نو یہ زندہ کر لیتے تھے اس کو، مردہ کو اللہ نے ان کو یہ دی تھی. کوڑی کو جو ہے نا وہ شفا دیتے تھے اللہ. وہ بینائی واپس آ جاتی تھی، اور ماں کی گود میں وہ بولے تھے اور گواہی دی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ جی انہوں نے جو ہے وہ کلام کیا، اور ماں کی گود میں بھی، اور پھر جو پختہ عمر ہوتی ہے اس میں بھی. اور کلام بھی کیسا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فصیح کلام ان کو عطا کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ یہ مادرزاد اندھا جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا اس کی بینائی ٹھیک کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ کوڑی جو کوڑ کا مرض ہوتا تھا، جزام کا، لیپریسی جو ہوتی تھی، اس کا علاج کرتے تھے. اور اسی طرح مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا. پھر ایک دفعہ انہوں نے مردہ کو زندہ بھی کیا. ایک دفعہ کیا یا اس سے زیادہ، لیکن اس کا ذکر آتا ہے کہ مردہ کو زندہ کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ وہ گھر میں کیا کھا کے آئیں، یعنی ان سے جو ملاقات کرنے آئے اس کو یہ بتا سکتے تھے کہ وہ گھر میں کیا کھا کے آئیں اور کیا کتنا چھوڑ کے آئیں.
تو یہ ان کی معجزات جو ہیں یہ انشاءاللہ سورہ آل عمران میں آئیں گے، پھر اس کو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور قوت دی ہم نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعے۔ اور روح القدس جو تھے ان سے مفسرین جو ہیں عموماً وہ مختلف مراد لیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ روح القدس، روح چونکہ بمانی وحی کے بھی ہے تو وہ کہتے ہیں وحی کے ذریعے ان کی مدد کی گئی، ان کو قوت دی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل کا ہے کیونکہ حضرت جبرائیل کو بھی جو ہے وہ روح کہا گیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں یہ خود مسیح علیہ السلام کی اپنے بارے میں ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو خود جو ہے وہ مختلف قوتیں دی۔ اور ابن جریر کے مطابق یہاں مراد حضرت جبرائیل ہی ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اور آپ نے بھی پڑھا سورہ مریم میں بھی اور سورہ طٰہٰ میں بھی کہ کس طرح سورہ مریم میں کہ حضرت مریم کے پاس، اور سورہ آل عمران میں بھی اس کی تفصیل آئے گی مختصراً کہ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ انسانی شکل میں آئے تھے، جبکہ وہ ہیکل میں گوشہ نشی تھی، تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے ان میں حضرت عیسیٰ کی روح کو پھونکا تھا۔ اور پھر جب وہ ان کو لے کر نومولود عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بنی اسرائیل کے پاس واپس آئیں، تو جب بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے ان پر تہمت لگا دی، تو اس پر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پنگوڑے میں یعنی ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ کو کلام کرنے میں مدد دی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل نے ان کو حضرت عیسیٰ کو مصلوب کرنا چاہا، کروسیفائی کرنا چاہا، تو تب بھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں آسمان پر لے گئے۔ تو دونوں رسولوں کی یہاں پر مثال دی گئی ہے جو بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی کہ ان کو تورات دی گئی اور پھر اس تورات پر عمل کرانے کے لیے متعدد انبیاء جو ہیں وہ ان کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد آئے، اور حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں، اس لیے یہاں پر حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور کیا پھر جب کبھی بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ، ساتھ اس کے جو نہیں پسند کرتے تھے، أَنفُسُكُمْ، تمہارے نفس، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا، تو ایک گروہ کو، کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ تکبر کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے بارہا، بطر الحق وغمت الناس، جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آتا، رسول ان کے پاس آتا اور ان کو ان کی بدکاریوں کے اوپر تنبیہ کرتا، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا، علماء یہود کو حق بات کی تلقین کرتا، تو یہ تکبر میں مبتلا ہوتے، حق کو جھٹلا دیتے، نبی کو جھٹلا دیتے اور اس کو حقیر سمجھتے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ کس طرح انہوں نے مختلف انبیاء جو ہیں ان کو قتل بھی کیا اور ملک بدر بھی کیا اپنے اس تکبر میں، جسے اور فریقاً کذبتم، انبیاء کو جھٹلانے کی جہاں تک بات آتی ہے تو یہ دو طرح کا ہے، یا تو یہ کہ ان کو نبی ہی نہ مانا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانا، الٹا مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، یا پھر یہ کہ نبی جو احکامات لے کر آیا اس کا انکار کر دیا، جیسے زکریا علیہ السلام یا دیگر انبیاء، کہ یہ ان کو نبی تو مانتے رہے لیکن جب انہوں نے تنبیہ کی، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے جب بادشاہ وقت کو یہ بتایا کہ وہ اپنی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا، تو بھتیجی اور چچا دونوں چونکہ ولنگ تھے شادی کرنے پر، تو انہوں نے پھر حضرت یحییٰ کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح حضرت الیاس، مانا تو صحیح ان کو نبی، لیکن جب انہوں نے بعل کی پوجا کرنے پر بادشاہ وقت کو تنبیہ کی تو انہوں نے اس بادشاہ نے ان کو ملک بدر کر دیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کذبتم، جھٹلایا تم نے۔ اور فریقاً تقتلون میں مثالیں میں نے آپ کو ابھی بتا دی۔ کیوں قتل کرنے کی کوشش کی؟ کیوں قتل کیا؟ کیونکہ وہ ان کو روکتے تھے، ان کی جو ان کی بدکاریاں تھیں، جو ان کی برائیاں تھیں، جو معاشرے کے اندر خرابیاں پھیل گئی تھیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے پاس تو انبیاء آتے تھے، لیکن ہمارے پاس علماء ہوتے ہیں،
علماء جب ہمیں تنبیہ کرتے ہیں بادشاہ وقت کو، وقت کے حاکم کو یا عوام کو، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ ہم بھی جھٹلا دیتے ہیں، ہم بھی ان کو نہیں مانتے، ہم بھی جو چیز ہمیں ہماری سوچ کو، ہمارے اسکول آف تھاٹ کو کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ان کی اپنی مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یا یہ کہ جو امپاورڈ ہوتے ہیں وہ پھر ان کو غائب بھی کرا دیتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی مثالیں، آپ کی جیلیں بھری گئی ہیں مختلف اوقات میں علماء کے ساتھ، بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی آپ کی ہسٹری میں، ابن تیمیہ ہوں، احمد بن حنبل ہوں، مولانا مودودی صاحب ہوں، یا دیگر علماء ہوں، جب انہوں نے حکومت کو یا عوام الناس کو حق کلمہ حق بلند کیا، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں، اور یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ کا بہت کرم ہے ہم پر، یہ اس کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ یہ جیتا جاگتا اس کا کلام ہمارے پاس ہے۔ اگر پہلے ہم نے ہدایت کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، یا پہلے ہم نے منہ موڑا ہے، تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، جب تک کہ ہماری آخری سانس نہیں آ جاتی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف رجوع کریں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور اجتماعی طور پر تبدیلی تبھی آئے گی جب افراد میں تبدیلی آئے گی۔ افراد سے گھر بنتے ہیں، گھروں سے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشروں سے ممالک بنتے ہیں، بستیاں بنتی ہیں۔ تو افراد کے درجے پر تبدیلی سے انشاءاللہ العزیز بڑے پیمانے پر تبدیلی آئے گی۔ سب سے پہلے ہماری اپنی ذات، پھر ہمارا گھر، اور پھر ہمارے آس پڑوس اور ہمارے اقربین، اور پھر یہ سرکل، یہ نور کا جو ایک دائرہ ہے، یہ پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں مسلسل جہاد کرنا پڑے گا، مسلسل کوشش کرنی پڑے گی، اپنے نفس کے ساتھ بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کریں، اور ہمیں گفتار کے غازی سے زیادہ کردار کا غازی بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔